السلام علیکم۔ آج میں آپ کی توجہ پاکستان کی جو لوٹ مار ہو رہی ہے اس کی طرف کرانا چاہتی ہوں۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک امریکہ IMF اور ہندوستان کے حوالے کر کے پچھلی حکومت نے ایک بہت غلط روایت ڈال دی اور اب سب کی نظریں ہمارے منافع بخش اداروں پہ ہیں۔ اور پچھلی دفعہ بھی حکومت یہی نون لیگ کی حکومت نے پوری کوشش کی تھی کہ ان اداروں کو امریکی کمپنیوں کے حوالے کر دیا جائے، مگر اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ میں محب وطن لوگ تھے اور انہوں نے اس کو رکوا دیا۔ اب دوبارہ کوشش ہو رہی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ جب آپ اتنے منافع بخش اداروں کو کسی کے حوالے کریں گے تو وہ کبھی بھی ان کو واپس نہیں کرے گا، اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کی حکومت سے کہیں زیادہ اپنے ملک کی وفادار ہے اور وہ سمجھدار بھی زیادہ ہیں۔ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، مگر ہم لوگ ان کی طرح گورننس ہماری وہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی واپس نہیں کریں گے۔ اس لیے لوگوں کو یہ کہہ کے بیوقوف بنانا بند کیا جائے کہ ہم یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو دے رہے ہیں ان کو۔ اول تو یہ ہے کہ یہ دیکھیے، اگر حکومت کے پاس اتنی کمی ہے اور اتنے زیادہ آج کل حالات وہ ہیں، تو حکومت کے جو لائف سٹائلز ہیں ان کو دیکھیے کہ وہ تو بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں، بالکل بادشاہوں اور ملکاؤں کی طرح رہ رہے ہیں۔ اور ان کا لائف سٹائل دیکھیے، اور جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کا جو وفد ہوتا ہے اس پہ 52 لوگوں پہ مبنی وفد ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیے، میں 22 سال سے میں کہہ رہی تھی کہ لگژری گڈز کو امپورٹ کرنا بند کیا جائے، اور حکومت نے تکلفاً ایک اعلان کیا کہ لگژری گڈز کو امپورٹ نہیں کریں گے، مگر پھر کچھ دن کے بعد اب پھر واپس لگژری گڈز کے امپورٹ شروع ہو گئی ہے۔ ان کے طریقہ کار سے، ان کے رہن سہن سے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ مسئلے ہیں، فائنینشیل کرائسس اتنا ڈیپ ہے، مگر یہ اس کو بہانہ بنا کے پاکستان کے منافع بخش اداروں کو تتر بتر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بھی بہت کچھ دیا جا رہا ہے، سو اس لیے ان کی اپنی ذاتی بھی اس میں مفادات ہیں۔ کچھ دن پہلے اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا یہ لائف سٹائل ہے، اور پاکستان کے لوگوں کا دیکھیے کہ لوگ جو ہیں جب سے بارشیں ہو رہی ہیں، غریب لوگ اپنے گھروں میں رات بھر جاگتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا گھر پانی سے بھرا ہوا ہے اور مسلسل پانی آ رہا ہوتا ہے، ان کے کپڑے اور تمام اشیاء بھیگ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ اس حالات میں سو نہیں سکتے ہیں۔ اور لوگوں کے پاس نہ کھانے کو پیسہ ہے، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں، نہ تعلیم کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے، نہ ان کے صحت پہ کچھ وہ اپنا خرچ کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں لوگ رہ رہے ہیں، اور حکومتیں ایسے بادشاہوں کی طرح رہ رہی ہیں جو یہ لوگ ان حکومتوں کو پال رہے ہیں، اور یہ اس قدر شاہانہ طریقے سے رہ رہے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے اتنا غریب بنا دیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کچھ دن پہلے کہا گیا تھا کہ پرائم منسٹر کو رپورٹس آئیں گی، ISI ان کو ویٹنگ کرے گی پاکستان کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ISI پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹ کے لوگوں کی ویٹنگ کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر کر رہی ہے تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ گورنمنٹس جس طرح کام کر رہی ہیں بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی دشمن ملک کی حکومت نے پاکستان کی حکومت کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ان کی سب کی ویٹنگ ہو رہی ہے؟ کیا یہ سب کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی باہر غیر ملک کے ایجنسی یا غیر ملک کی حکومت کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں؟ میں صدر مملکت سے بھی درخواست کرنا چاہوں گی کہ برائے مہربانی وہ چونکہ وہ حکومت کے بھی سربراہ ہیں اور آرمڈ فورسز کی بھی سربراہ ہیں، اس لیے وہ اپنے پاس یہ ویٹنگز جو ISI کر رہی ہے وہ اپنے پاس ان کو منگوا لیں، اور وہ دیکھیں کہ جو لوگ پاکستانی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں جو لوگ باہر ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو فارغ کیا جائے، اور پاکستان میں ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو پاکستان کے محب وطن لوگوں پہ مبنی ہو، جو قابل لوگوں پہ مبنی ہو اور ایماندار لوگوں پہ مبنی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہوں، اور برائے مہربانی میرے اس پیغام کو سنجیدگی سے لیجیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔